ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المتین الکریم۔ معزز محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ونبینا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، یہ عظمت والا اور بابرکت مہینہ جو ہمارے آپ کے درمیان جلوہ فرما ہوا ہے، یہ مہینہ اور اس مہینے کی 12 تاریخ ہمارے آپ کے لیے نہ صرف یہ کہ عید ہے بلکہ عیدوں کی عید ہے۔ کیونکہ اس ماہ مبارکہ میں جان کائنات اور روح کائنات جلوہ فرما ہوئی۔ حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اس مہینے کی 12 تاریخ کو ہوئی۔ اور وقت ٹائم صبح صادق کا تھا۔ علماء فرماتے ہیں، صوفیاء اکرام، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جب وقت قریب آیا تو رات اور دن اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے۔ رات کہتی تھی کہ مولا اپنے حبیب کو رات میں پیدا فرما تاکہ رات عظمت والی ہو جائے۔ دن کہتا تھا کہ مولا دن میں جلوہ گر فرما تاکہ دن کو عزت ملے۔ اللہ تعالی نے دونوں کی التجائیں قبول فرمائی اور حضور کی ولادت کے لیے ایسے وقت کا انتخاب کیا کہ جسے نہ رات کہہ سکتے ہیں نہ دن کہہ سکتے ہیں۔ رات اور دن کا حسین سنگم، رات جا رہی ہے دن آ رہا ہے، اس موڑ پر حضور کی ولادت فرمائی تاکہ رات بھی عظمت والی ہو جائے اور دن بھی عظمت والا ہو جائے۔ دونوں کو فضیلت اللہ تعالی نے عطا فرمائی۔ اور وہ ٹائم، وہ وقت جس رات حضور کی جلوہ گری ہو رہی تھی، حضرت عثمان کی والدہ فرماتی ہیں کہ سیدہ آمنہ خاتون میری سہیلی تھی۔ اس رات میں آمنہ کے پاس تھی۔ ہم دونوں بات چیت کرتے ہوئے جب رات کافی گزری تو میں اپنے گھر کے لیے روانہ ہوئی۔ جب میں آمنہ کے گھر میں سے نکلی اور ان کے آنگن میں آئی
تو میں نے دیکھا کہ آسمان کے سارے ستارے آمنہ کے آنگن میں در آئے ہیں. جو ساری آسمان کے دامن پہ پھیلے ہوئے ستارے ہیں وہ جمع ہو کر قریب آ گئے، اتنے قریب کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ اگر میں ہاتھ بڑھا دوں تو ستارے کو پکڑ لوں. اتنے قریب آئے. میں پریشان تھی کہ آخر یہ معمہ کیا ہے. وہ تو گھر چلی گئی. علماء اس بات پر کہتے ہیں کہ شب ولادت مصطفیٰ میں وہ تارے زمین کے اتنے قریب کیسے آئے اور سمٹ کر آمنہ کے گھر کے پاس کیوں آئے. تو علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے شب ولادت مصطفیٰ میں سیدہ آمنہ کے گھر کو ستاروں سے جگمگا دیا تھا. اللہ نے چراغا فرمایا تو اللہ نے اپنی شان کے مطابق شب ولادت میں تاروں سے آمنہ کے گھر کو جگمگایا. ان کے ماننے والے اپنی طاقت کے مطابق لائٹوں سے اپنے گھروں کو سجاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں حدیث میں کہاں ہے؟ تو یہ روایت نہیں ہے. اللہ نے اپنی شان کے مطابق ستاروں سے جگمگایا، ہم اپنی طاقت کے مطابق لائٹوں سے جگمگائیں گے. 12 مہینے تک ہمارے گھر میں لائٹ جلتی ہے، ہاں یا نہ؟ لائٹ ہے سب کے گھر پہ. کس کے لیے؟ اپنے لیے، بچوں کے لیے. ہر جگہ لائٹ، بیڈ روم میں لائٹ، ہال میں لائٹ، باتھ روم میں لائٹ، دادر پہ لائٹ. کس کے لیے؟ اپنے لیے. جب یہ مہینہ آئے تو کم سے کم 2 بلب تو مصطفیٰ کے لیے جلا دو، اپنے آقا کے لیے جلا دو، تاکہ قیامت میں اتنا تو کہہ سکے کہ مولا 12 مہینے 10 لائٹ اپنے لیے جلایا، کم سے کم 2 لائٹ تو آمنہ کے لال کے لیے جلانا ہی پڑے گا. مولا ہم نے تیرے نبی کے نام پہ روشن کیا ہے، اور یہ روشن کرنا رائے گا نہیں جائے گا. گلی محلوں کو، کوچوں کو، روڈوں کو، گھروں کو، مسجدوں کو، مدرسوں کو آپ سجائیں گے. یقین جانیں قبر میں جب جاؤ گے سب ساتھ چھوڑ دیں گے، گھپ اندھیرا ہوگا، گھبرا جائیں گے. مدینے کے تاجدار جلوگر ہوں گے. کہا میرے غلام جب جب میرا مہینہ آتا تھا تو میرے نام پر گلیاں روشن کرتا تھا، آج تیری قبر کو روشن کرنے میں آ گیا ہوں. قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی. قبر میں اندھیرے کا تصور کیسا، قبر میں اندھیرے کا تصور کیسا. وہ آئیں گے اجالا ہی اجالا ہوگا، وہ آئیں گے اجالا ہی اجالا ہوگا. بہرحال علماء فرماتے ہیں کہ آمنہ کے گھر کو شب ولادت مصطفیٰ میں اللہ نے ستاروں سے چراغا فرمایا، ستاروں سے جگمگایا. علماء فرماتے ہیں عاشقوں کا مزاج نرالا ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت نے اس حدیث کو پڑھا، آمنہ کے آنگن میں اور آمنہ کے گھر کو ستاروں سے جگمگانے کی ضرورت کیا؟ روشنی تو وہاں کی جاتی ہے جہاں اندھیرا ہو، اور ستاروں کی ضرورت تب پڑتی ہے جب سورج نہ ہو. فرمایا وہاں تو آفتاب رسالت جلوگر ہونے والا تھا، اب جب آفتاب طلوع ہونے والا ہے تو تاروں کی ضرورت کیا؟ تاروں کی کیا ضرورت؟ تو کیا حدیث کا انکار کر دے؟ فرمایا نہیں، حدیث صحیح ہے. ستارے آئے، آمنہ کے آنگن میں تر آئے، مگر یوں نہ تو کہ ستارہ آمنہ کے گھر کو چمکانے آیا. اے امام آپ کہیں کیا کیوں آیا؟ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ صبح طیبہ میں ہوئی بٹا ہے
آئے تھے. صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا, اونچی بولیں, بڑھتا ہے باڑا, صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا, آیا ہے تارا, جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا, جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا. نور کی سرکار ہے, کیا اس میں توڑا نور کا, اور میں گدا تو بادشاہ. آمین کہو یار. میں گدا تو بادشاہ, بھر دے پیالہ نور کا, نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا. تو وہ تارا آیا تھا, آمنہ کے گھر چمکانے نہیں آیا تھا, وہ تو آمنہ کے گھر سے نور کی خیرات لینے آیا تھا, نور کا صدقہ لینے آیا تھا. اور کیوں نہ آتا, یاد رکھیں ایک مقام پر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں, سبحان اللہ, بلند آواز سے کہہ دیں, اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ وہی تو اب تک چھلک رہا ہے, وہی تو اب تک چھلک رہا ہے, وہی تو جوبن ٹپک رہا ہے. نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے, نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے. بعض لوگ کہتے ہیں حضور جب پیدا ہوئے نا اتنی غربت تھی, اتنی غربت تھی کہ چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں تھا, اتنی غربت تھی. میں کہتا ہوں بے وقوف, تیل چراغ وہاں جلایا جاتا ہے جہاں اندھیرا ہو. روایت میں آیا ہے سیدہ آمنہ خاتون کے پاس جب حضور کی ولادت ہوئی تو سیدہ خاتون آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مکہ کی عورتیں آئیں اور آ کر کہنے لگی, آمنہ تیل مہنگا ہو گیا ہے, قحط پڑا ہوا ہے. عموماً ہوتا یہ تھا خالی کھانے پکانے اور بستر بچھانے تک چراغ جلتے تھے, بعد میں بجھا کر کے سو جاتے. سیدہ آمنہ خاتون سے کہنے لگے, آمنہ ساری ساری رات چراغ جلاتی ہو, تیل کتنا مہنگا ہو گیا ہے, غربت ہے, مفلسی ہے, قحط پڑا ہوا ہے. سیدہ آمنہ خاتون کہنے لگی کہ چراغ کس نے جلایا؟ کہا پوری پوری رات تیرے گھر کے روشن دانوں سے نور کی لپٹیں نظر آتی ہیں. آمنہ کہنے لگی خدا کی قسم جب سے میرا بیٹا محمد پیدا ہوا ہے آمنہ نے گھر میں چراغ ہی نہیں جلایا ہے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. یہ ہے نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا جو وقت چنا وہ کون سا تھا؟ صبح صادق کا. رات جا رہی ہے, دن آ رہا ہے, نہ رات کہہ سکتے ہو نہ دن کہہ سکتے ہو, حسین سنگم ہے. اور تاکہ مصطفیٰ کی آمد کا فائدہ رات کو بھی مل جائے اور دن کو بھی مل جائے. اور وہ جو ٹائم ہے ولادت مصطفیٰ کا, میں تو کبھی کبھی سوچتا ہوں 24 گھنٹوں کی جو چین ہے اس کو دیکھیں آپ, پورے عالم پر نظر کریں, 24 گھنٹے سب سے حسین ٹائمنگ وہی ہے. آپ دیکھیں آج بھی کبھی صبح صادق میں اٹھیں, آپ اٹھ کر کے دیکھیں کہ ماحول کیسا رہتا ہے. آج بھی لگتا ہے کہ نور برس رہا ہے, آج بھی لگتا ہے کہ اس وقت رحمت برس رہی ہے. میں سوچتا ہوں یا اللہ 1450 سال کے بعد اس ٹائم میں یہ نورانیت ہے, تو جب مصطفیٰ آئے ہوں گے تب نورانیت کا عالم کیا رہا ہوگا. جب سرکار دنیا میں تشریف لائے ہوں گے تب رحمتوں کی برکھا کا عالم کیا ہوگا اور نور کے برسنے کا عالم کیا ہوگا. اسی لیے اعلیٰ حضرت ایک جگہ فرماتے ہیں کہ جس سہانی گھڑی جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند, اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. اس منٹوں اور سیکنڈوں کو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہم سلام کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت صبح صادق کے وقت ہوئی. سیدنا عبد المطلب فرماتے ہیں کہ میں اس وقت خانہ کعبہ میں تھا, حتیم مطاف میں کعبے کے قریب تھا. فرماتے ہیں کہ اچانک
میں نے دیکھا, مجھے اطلاع نہیں تھی گھر پہ کیا ہے, میں تو حرم میں تھا. فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ کعبے کی عمارت گر رہی ہے, عمارت گر رہی ہے, تو میں پیچھے ہٹا کہ کعبہ گر رہا ہے. فرماتے ہیں تھوڑا سا جھکا اور عمارت سیدھی ہو گئی. اب میں حیرتوں میں ڈوب گیا. ایک تو عمارت جب جھک رہی ہے تو گر جانا چاہیے, مگر جھک کر کے پھر کھڑی ہو جائے. میں حیرت میں تھا. اسی حیرت و استعجاب کے حالت میں ڈوبا ہوا تھا اور کعبہ دیکھ رہا ہوں. اتنے میں کسی نے میرے پشت پر ہاتھ مارا اور کہا عبد المطلب مبارک ہو, آمنہ کے یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے. فرماتے جب جیسی میں نے مڑ کے دیکھا تو ہاتھ مارنے والا نظر نہیں آیا, کہنے بشارت دینے والا نظر نہیں آیا, مگر جب غور کیا تب میں نے یہ دیکھا کہ کعبہ ادھر ہی جھکا تھا جدھر آمنہ کا گھر تھا. اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی, جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی, ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام. کعبہ جن کے لیے سجدہ کر رہا ہے, ساری دنیا کعبے کی طرف سجدہ کرے اور کعبہ مصطفیٰ کی طرف سجدہ کر رہا ہے. اسی کو اعلی حضرت نے فرمایا حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو. آگے کیا ہے؟ کعبے کا, لوگ کہتے کعبے کا کعبہ کہہ دیا, کعبے کا کعبہ کہہ دیا. ابے نادان یوں ہی نہیں کہا ہے, ساری دنیا کعبے کی طرف جھکتی ہے اور کعبہ تیرے رسول کی طرف جھکتا ہے. تو ہمارا کعبہ تو کعبہ قبلہ ہے, ہمارا قبلہ تو کعبہ ہے اور کعبے کا قبلہ مصطفیٰ کا آستانہ ہے. حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے, بات آ گئی ہے تو سن لیں آپ. لوگ کہتے ہیں کہ احمد رضا نے ایسا کیا, احمد رضا نے ویسا کہا, یوں کہا توں کہا. بے وقوف, تنہا احمد رضا نے نہیں کہا, پوری دنیا کے صحیح العقیدہ سنی مسلمان کا یہی عقیدہ ہے, یہی عقیدہ. اعلیٰ حضرت نے تو اتنا کہا نا کعبے کا کعبہ دیکھو, اعلیٰ حضرت نے اتنا کہا کہ کعبے کا کعبہ دیکھو. تمہیں تو بہت ناز ہے نا اقبال پر, ہاں اقبال پر بہت ناز ہے, کیلنڈروں میں بڑے اشعار چھاپتے ہو. اقبال سے پوچھو نا تو کیا کہتا ہے, تو ڈاکٹر اقبال کہتا ہے وہ زمین ہے تو مگر اے خواب گاہ مصطفیٰ. یاد رکھیں اس کو, ذرا سا توجہ دیں گے تو سمجھ میں آئے گا. ڈاکٹر اقبال یہاں جسم مصطفیٰ کی بات نہیں کر رہا ہے, جس مزار میں حضور سوئے ہیں اس زمین کی بات کر رہا ہے, حضور کے جسم کی بات نہیں ہے. کہتے ہیں وہ زمین ہے تو مگر اے خواب گاہ مصطفیٰ, جہاں حضور آرام کر رہے ہیں, اے زمین تو وہ زمین ہے کہ دید ہے کعبے کو تیری حج اکبر سے سوا. کیا مطلب؟ اے زمین مزار مصطفیٰ جس پر میرے آقا کو نیند آئی ہے سوئے, تیرا مقدر اتنا بلند ہے کہ ساری دنیا کعبہ جا کے حاجی بنتی ہے, اور کعبہ اگر تیرا دیدار کرے تو حاجی ہو جائے. آپ ذرا سوچیں, آپ یہ بہت اونچی بات ہے. ہاں, دید ہے کعبے کو تیری حج اکبر سے سوا, اور خالی حج نہیں حج اکبر کہہ رہے کہ ساری دنیا کعبہ جا کے حاجی بنے. آج تک کعبہ حاجی ہے کہ نہیں, غور کیا کسی نے؟ کعبہ حاجی صاحب ہے, ہم وہاں جاتے ہیں تو حاجی بن کے آتے ہیں. اقبال کہتے ہیں کعبے نے حج کیا, کہ نہیں کعبے نے تو حج نہیں کیا. فرماتے ہیں کعبہ اگر تو حاجی بننا چاہتا ہے, ساری دنیا مکہ کے حاجی بنتی ہے, اگر کعبہ حاجی صاحب بننا چاہتے ہیں تو کعبہ مدینے آئے اور مزار رسول کا طواف کر لے تو کعبہ حاجی ہو جائے, کعبہ بھی حاجی ہو جائے. تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا شہنشاہ کا کعبہ تو دیکھ چکے, کعبے کا کعبے کا کعبہ پر ایک روایت اور سن لیں آپ. جب مکہ فتح ہوا, فتح مکہ کے بعد سرکار مکے میں آئے, صحابہ سے فرمایا حرم کعبہ کو بتوں سے پاک کرو. سارے بت اٹھا کے پھینکے گئے, صفائی ہو گئی.
سرکار سے کہا، عرض کیا آقا تشریف لائیں، حضور آ گئے. صاف ستھرا توحید کا مرکز تھا بھی اور ہو گیا. ہاں کعبہ بنا، پھر کعبہ نہ کر ڈالا تھا بت خانہ. لوگوں نے بت خانہ بنایا تھا، حضور آئے تو کعبہ پھر کعبہ ہو گیا. جب سارے بتوں کو پھینکوایا گیا تب میرے آقا نے فرمایا بلال کہاں ہے؟ بلال آ گئے. کعبے کی چھت پہ چڑھا دو ان کو. اب حضرت بلال کعبے کی چھت پہ چڑھ گئے، کھڑے ہیں. کیا حکم ہوتا ہے؟ آقا نے فرمایا اذان دو. اب بلال پریشان، رکے. حضور نے فرمایا اذان دو. تو کیا رسول اللہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے؟ کہا کیا؟ کہ مدینہ میں جب اذان دی تو رخ کسی کعبے کی طرف کیا تھا. سفر میں اذان دیتا تھا تو رخ کعبے کی طرف کرتا تھا. حضر میں اذان دیتا تھا تو چہرہ کعبے کی طرف کرتا تھا. اب آپ نے کعبے کے اوپر چڑھا دیا، چہرہ کدھر کروں؟ توجہ ہے بھائی. مشرق و مغرب، شمال جنوب میں جب بھی تھا اذان کا وقت ہوتا تو چہرہ کعبے کی طرف کر کے اذان دیتا. آج تو آپ نے کعبے پر چڑھایا، اب پورب کی طرف، پچھم کی طرف، دکن کی طرف، اتر کدھر چہرہ کروں؟ میرے آقا نے فرمایا بلال تمہارے نبی نے کعبے پہ چڑھایا ہے، اب رخ میری طرف کر کے اذان دے دو. میری طرف رخ کر کے اذان دے دو. پتہ چلا کعبے کا کعبہ دیکھو. تو حضرت سیدنا عبد المطلب فرماتے ہیں کہ میں حرم کعبہ میں تھا، کعبہ جھکا اور کھڑا ہو گیا. جب میں نے غور کیا تب پتا چلا کہ ادھر ہی سجدہ کیا تھا جدھر آمینہ کا گھر تھا. ادھر سیدہ صفیہ بنت عبد المطلب حضور کی پھوپھی ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ مجھے جب پتا چلا کہ میری بھابھی آمینہ کے یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے تو ان کے یہاں کوئی خاتون تو تھی نہیں، دائی ڈیلیوری کرنے والی عورتیں. آپ فرماتی ہیں کہ جیسے ہی مجھے اطلاع ملی تو میں نے فوراً پانی کا مشکیزہ لیا، برتن لیا. نومولود بچہ ہے، ظاہر بات ہے عموماً بچے پیدا ہوتے ہیں ناپاکی میں لت پت ہوتے ہیں، نجاست لگی ہوتی ہے، بچوں کو غسل کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ نہلا دھلا کر اسے پاک صاف کیا جائے. میں اسی سوچ میں پڑ رہی ہوں کہ نومولود بچے کو غسل دے کے پاک کروں گی، نومولود بچے کو نہلا کر پاک ستھرا کروں گی. فرماتی ہے میں چلتی جا رہی تھی تیزی کے ساتھ، اچانک غیب سے آواز آئی، اے صفیہ بنت عبد المطلب ہوش کی دوا کر، کسے پاک کرنے جا رہی ہے؟ ارے جو اپنے وجود سے ساری دنیا کو پاک کرنے آیا ہے تو اسے کیا پاک کرے گی؟ وہ اور بچے ہیں جنہیں نہلا کر پاکی دلانے کی ضرورت پڑتی ہے، یہ ناپاک نہیں ہے، اس نے تو اپنے وجود سے پوری دنیا کو پاک کر دیا ہے، اسے نہلانے کی ضرورت نہیں ہے. جب تشریف لائے سیدہ آمنہ خاتون کہتی ہے ہر بچہ برہنہ پیدا ہوتا ہے، میرا بیٹا جنتی لباس میں پیدا ہوا، کوئی نجاست نہیں، کوئی غلاظت نہیں، کوئی گندگی نہیں، صاف اور ستھرا. اور ایسا ان کی ولادت کے ساتھ مجھ سے ایسا نور خارج ہوا، ایسا نور. آمنہ فرماتی ہے کہ میں نے اپنے بیڈ پر لیٹے لیٹے ملک شام کے محلات دیکھے. یہی نہیں بلکہ فرماتی ہیں کہ بصرہ میں ایک بازار سے اونٹ گزر رہے تھے، اپنے گھر کے کمرے سے میں نے ان اونٹوں کو دیکھا ہے. گویا مصطفیٰ کی جب آمد ہوئی اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کو بقعہ نور بنا دیا تھا. یہ نورانیت کا ماحول تھا. حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی. سیدہ آمنہ خاتون فرماتی ہے کہ وہ نور کے جگمگ جگمگ منظر میں میری توجہ ہی بچے کی طرف نہ رہی. کچھ دیر کے بعد اپنے آپ کو میں نے سنبھالا. فرماتی ہیں کہ پھر خیال آیا ذرا دیکھوں تو نومولود بچے کا حال کیا ہے. فرماتی ہیں جب میں اٹھ کر کے بچے کی طرف دیکھنے لگی تو کیا دیکھتی ہوں کہ میرا بیٹا محمد سجدے میں سر رکھے ہوئے ہیں اور سجدے میں سر رکھ کر مدھم آواز میں کہہ رہا ہے رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی. مولا میری امت کو میرے حوالے فرما دے.
مولا میری امت کو میرے حوالے فرما دے۔ مسلمانوں کتنے بے وفا ہیں وہ امتی جو اپنے آپ کو امت بھی کہتے ہیں، اپنے آپ کو نبی کا ماننے والا بھی کہتے ہیں، اور حضور کی یاد پر ان کے چہرے بگڑ جاتے ہیں۔ حضور کے میلاد جب آتا ہے تو جلے ہوئے لائٹ بھی بند کر دیتے ہیں، وہ سیدھی ہانڈیاں بھی الٹی کر دیا کرتے ہیں۔ افسوس کا مقام ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، پیغام دے رہے ہیں یار اس کی اپنی عادت کیجئے، اپنی عادت بنا لو جو ہر مقام پر ہمیں یاد کرتے رہے۔ تو امتی کا فریضہ ہے کہ امتی بھی اپنے آقا کو ہمیشہ یاد کرتا رہے، ان کے نام کے جشن مناتا رہے، ان کے گیت گاتے رہیں، ان کے ترانے پڑھتے رہیں، اور انشاءاللہ تعالی ان کے گیت گانا ہمیں یہاں بھی کام آئے گا، وہاں بھی کام آئے گا۔ ان کا گیت گانا، ان کے گن گانا کبھی رائے گا، اونچی بولے، رائے گا نہیں جائے گا۔ ایک واقعہ سن لیں آپ، دلی ہندوستان کا شہر، دارالسلطنت، وہاں کا ایک شاعر گزرا ہے، نام ہے اس کا دلو رام۔ دلو رام، سمجھ گئے ہوں گے آپ کدھر کا ہے، نام ہی بتا رہا ہے۔ شاعر بہت اچھا تھا، بڑھیا شاعر، حضور کی نعتیں لکھتا تھا، حضور کی ایسے کئی غیر مسلم شاعر ہوئے جنہوں نے حضور کی نعتیں لکھی اور خوب لکھی، جم کے لکھی۔ ایک شاعر ہے کاکال پرساد، کاکال پرساد اس کا نام ہے، اس کا شعر مجھے یاد آ رہا ہے۔ اس نے ربائی لکھی ہے 4 مصرے کاکال نے۔ کاکال کہتا ہے گر شمس و قمر گر کوئی ہاتھوں میں اٹھا لے، شمس و قمر گر کوئی ہاتھوں میں اٹھا لے، کونین کی دولت کو دامن میں چھپا لے، کاکال پرساد سے پوچھے کہ تو کالے، نالے نے محمد کو آنکھوں سے لگا لے۔ غیر مسلم ہے یار، غیر مسلم ہے۔ ایسے کئی شاعر ہوئے ہیں۔ تو دلو رام جو ہے نا، دلو رام زندگی بھر حضور کی نعتیں اسٹیجوں پر پڑھتا تھا، شاعر تھا، مشاعروں میں شرکت کرتا تھا، بڑی اچھی نعتیں اس کی ہے، نعتیں پڑھتا رہا۔ اخیر عمر میں آیا، بستر علالت پر، بستر مرگ پر، سکرات کی کیفیت، روح نہیں نکل رہی ہے، جاکنی کا عالم، پورے خاندان کے لوگ بیٹھے، 3 دن گزر گئے، سکرات میں ہی ہے۔ اچانک تیسرے دن ہوش آتا ہے، ہوش میں آ کر کہتا ہے کہ تم سارے لوگ باہر چلے جاؤ، آپ لوگ سب باہر جاؤ۔ تو یہ سارے لوگ کہا کہ اس کو کیا ہو گیا، ایک دم اچھا ہو گیا ہے۔ سارے گھر والے باہر نکلے، کہا دروازہ بند کر دو، دروازہ بند کر دی۔ جب دروازہ بند ہوا تو باہر لوگ کھڑے ہیں، اچانک کمرے میں نور جگمگانے لگا، کھڑکیوں سے نور کی کرنیں نکلنے لگی۔ جب دھیرے دھیرے وہ نورانیت کا ماحول کم ہوا، گھر والوں نے دروازہ کھولا، خاندان والے اندر آئے تو اس کی روح پرواز کر گئی تھی، روح نکل گئی، مگر بغل میں چٹھی لکھی ہوئی تھی، چٹھی پر شعر تھا، اس کی زندگی کا آخری شعر ہے یہ، اس کی زندگی کا آخری شعر۔ اس وقت جب اس نے سب کو باہر بھیج دیا تھا، اور باہر جب بھیجا دروازہ بند کرنے کا حکم دیا، تو اس وقت جناب مصطفیٰ جلوہ گر ہوئے اور آ کر کے کہا کہ دلو رام زندگی بھر میری نعتیں لکھتا رہا، سناتا رہا، میری تعداد کو یہ گوارا نہیں تھا کہ اب تو جہنم میں چلے، لہذا تیری روح اٹکی ہوئی تھی، میں آ گیا ہوں، میں تجھے جہنم میں جانے نہیں دوں گا۔
کر گئی. 4 مصرے کیا تھے؟ وہ 4 مصرے یہ تھے کہ ہاں بڑی بات ہے کہ چرخ پر عیسیٰ پہنچے. ہاں بڑی بات ہے کہ چرخ پر عیسیٰ پہنچے. یہ بھی سچ ہے کہ میاں طور پہ موسیٰ پہنچے. دلو تیری قسمت پہ مگر قربا جاؤں کہ گنگا سے پھسلے تو سیدھے لبے کوثر پہنچے. گنگا سے پھسلے سیدھے لبے کوثر پہنچے. اس کی زندگی کا آخری شعر. مگر تھے تو سب اسی برادری کے. انہوں نے اس پر کوئی دھیان نہیں دیا. اپنی ریت رواج کے مطابق جنازہ تیار, لے گئے شمشان. لکڑیاں رکھی, ڈالا اس پر, پھر لکڑیاں رکھی, گھی کے ڈبے ڈالے, آگ لگا دی, پوری لکڑیاں جل گئی. دلو کا کفن بھی نہ جلا, کفن بھی سلامت. 3 مرتبہ لکڑیاں جلی, میت نہیں جلی. یہ پریشان ہو گئے. اب وہ زمانہ تو آج بھی ایسا ہے کہیں کہیں. اس زمانے میں تو ہوتا یہ تھا کہ ہندو مسلمان اگل بغل میں رہتے تھے. مسلمانوں کو پتہ چلا, مسلمان چرچا ہو گئی اس کی کہ 3 مرتبہ ٹنوں سے لکڑیاں جل گئی مگر میت نہ جل سکی. تو پھر انہوں نے ایک دوسرے کو کانا پھوسی کرنا شروع کر دیا. اور یہ اشعار لکھا تھا, زندگی بھر نعتیں پڑھتا تھا. تو انہوں نے کہا شاید ایسا لگتا ہے کہ یہ مسلمان ہوا ہے. وہ لاش کو انہوں نے مسلمانوں کے حوالے کر دیا. مسلمانوں نے غسل دیا, جنازہ پڑھا, قبرستان میں دفنا دیا. پتہ چلا حضور کی نعرے لگانے اور ان کے ذکر کرنے اور گیت گانے پر جب غیر بھی فیض سے محروم نہ رہا تو کیا سنی مسلمان محروم رہ جائے گا؟ ہاں کبھی نہیں ہو سکتا. جب سرکار نے اسے جہنم میں جانے نہیں دیا جو زندگی بھر حضور کے گیت گاتا رہا, آخر وقت میں کلمہ پڑھا کر اپنا امتی بنا لیا, جنت کا مسافر بنا دیا, تو اے جشن میلاد مصطفیٰ منانے والوں, ہمارا یہ کام کہتا ہے کہ ہم زندگی بھر مناتے رہیں گے اور موت کا جب وقت آئے گا تو مصطفیٰ ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی. قد جاءکم من اللہ نور, اللہ کی جانب سے بے شک تمہارے پاس نور آ گیا ہے. انشاءاللہ خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا, خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا. دم میں جب تک دم ہے, دم میں جب تک دم ہے, نہ پورا مجمع بولو یار. دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. اور خالی دم میں دم ہی نہیں, انشاءاللہ جب قیامت آئے گی نا وہاں بھی جشن مصطفیٰ سجے گا. ہاں قیامت میں بھی جشن ہونے والا ہے. ابھی تیاری کر لو, پریکٹس کر لو تاکہ وہاں کے جشن میں بھی ہم پوری طریقے سے شامل ہو سکیں. وہاں کا جشن کیسا ہوگا؟ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا. اللہ فرماتا ہے میں اپنے محبوب کو اس دن مقام محمود پر بٹھاؤں گا. لواء الحمد مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہوگا. آدم سے لے کر عیسیٰ تک اولین و آخرین سب میرے پرچم تلے ہوں گے. پرچم مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہوگا, اسٹیج پر میرا مصطفیٰ ہوگا اور سارے لوگ مجمع کی شکل میں ہوں گے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیا منظر ہوگا یار, جناب آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک اس پرچم کے سائے میں, اور مصطفیٰ ہے کہ مقام محمود پر جلوہ فرما ہے. اور وہ شان ایسی شان ہوگی کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس منظر کو دیکھ کر پھر ہم یہ کہیں گے کہ صبا وہ چلے, کہ باغ پھلے, وہ پھول کھلے, کہ دن ہو پھلے, لیوا کے تلے ثنا میں کھلے ہماری زباں, ثنا میں کھلے ہماری زباں. کیوں کھلے؟ زمین و زمان, چنین و چنا, بنے دو جہاں. سب اونچی بولو یار. چنین و چنا, بنے دو جہاں, دہن میں زبان. اونچی بولو. دہن میں زبان, بدن میں ہے جان. ہم آئے یہاں, اٹھے بھی وہاں. لیوا کے تلے ثنا میں کھلے ہماری زبان. وما علینا الا البلاغ.